نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر صدق اللہ العظیم۔ ہم سورۃ القدر کے حوالے سے دوسری بحث شان نزول ہے کہ اس کی شان نزول کیا ہے، تو شان نزول سے بھی سورت کی فضیلت اور لیلۃ القدر کی فضیلت واضح ہو جاتی ہے۔ تو اس کی شان نزول کے حوالے سے مفسرین کے مختلف اقوال ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا حال بیان فرمایا جو 1000 مہینے مسلسل جہاد میں مشغول رہا اور کبھی بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں نے یہ سن کر تعجب کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سورۃ القدر نازل ہوئی کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد 1000 مہینے مسلسل جہاد میں مصروف رہتا ہے اور جہاد کرتا رہتا ہے، میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس صورت کے اندر یہی تذکرہ اور صحابہ کرام کو ایک حوصلہ دیا گیا، ان کو تسلی دی گئی ہے۔ اور بعض مفسرین نے دوسرا واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک عابد کا تذکرہ فرمایا جو ساری رات عبادت کرتا رہا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، اور یہ سلسلہ 1000 مہینے تک جاری رہا کہ رات میں عبادت اور دن میں جہاد۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کو ایک رات دی لیلۃ القدر جو ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اور کچھ مفسرین نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی 4 انبیاء کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے 80 سال کی عبادت کی تھی اور ذرا برابر بھی مخالفت نہیں کی تھی۔ ان میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام ہے، دوسرا حضرت زکریا علیہ السلام ہے، تیسرا حضرت حزقیل علیہ السلام ہے اور چوتھا یوشع بن نون علیہ السلام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عبادت پر تعجب ہوا تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سورہ قدر لے کر آئے اور ان کو خوشخبری دی کہ تمہارے ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت ان کی 80 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ان کی 80 سال عبادت جو انبیاء کرام کی عبادت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات عطا فرمائی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر اور اولیٰ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ گزشتہ امتوں میں عابد اس وقت تک عابد نہیں بن سکتا تھا جب تک وہ 80 سال یعنی 1000 مہینے عبادت نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتی محمدیہ کو گزشتہ امتوں کے 1000 مہینے کے بدلے ایک رات عطا کی ہے کہ وہ ایک رات عبادت کریں گے تو وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے
500 سال بادشاہت کی تھی، اور حضرت ذوالقرنین نے بھی 500 سال حکومت بادشاہت کی تھی، اور دونوں کی بادشاہت کا دور عدل کا، انصاف کا دور تھا، خوشیوں کا دور تھا۔ تو دونوں کی بادشاہت کو ملا کر 1000 مہینے بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان دونوں کی 1000 مہینوں کی ثمرات کو، ان کی منافع کو، ان کی فوائد کو، ان کی ثواب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات کی صورت میں عطا فرمائی، جو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ انتہائی قابل قدر سامعین حضرات، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے عابدین ہو یا مجاہدین ہو، یا سلیمان علیہ السلام یا ذوالقرنین کی بادشاہت حکومت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سب ثواب کو، ان سب ثمرات کو، ان سب عدل انصاف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک رات کی شکل میں عطا فرمائی، جو کہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ اس رات کی عظمت و قدر کرے، اور اس میں قیام اللیل کر کے زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔